بات تو سمجھ آتی ہے کہ نماز، ذکر یا والدین کی خدمت کرنا یہ کرنے کے کام ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر سستی، کاہلی اور تذبذب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ تذبذب اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں ہماری زندگی کثیر المقاصد ہو گئی ہے اور ہم سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا کریں۔ اس لیے ہماری یہ محفل بار بار ہوتی ہے کہ سنتے جاؤ تاکہ عمل کی اصلاح ہوتی جائے اور اپنی پریورٹیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثلاً پریورٹی یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین کا عمل تھوڑا سا کمزور بھی ہو تو آپ کا ان سے رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ یاد رکھنے والی بات ہے، والدین اگر اسلام میں کچھ کمزور سے لگتے ہیں تو کہیں اس وجہ سے انہیں گھر سے نکال نہ دینا۔ ان کی جو کمزوری ہے یہی تمہاری قوت ہے، ان سے دعا لینا۔ جو چیز آپ کے پاس دا بیسٹ ہے، مثلا علم، عمل، صحت، جوانی یا کوئی اور چیز، اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جس چیز پہ آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جس نعمت پر آپ کو ناز ہے وہ نعمت اللہ کے راستے پر لگا دو۔ اگر گانے والا گلا ہے تو اللہ کی راہ پہ لگا دو، بس پھر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی جس کے پاس جو چیز ہے سب سے اچھی، دا بیسٹ، وہ اللہ کے نام پہ لگا دو۔ اس طرح آپ کی ساری زندگی دا بیسٹ ہو جائے گی۔ زندگی وہی ہے جو اس کے نام لگ گئی۔ انسان کی مختصر سی کہانی ہے اور اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں خدا مل جائے تو سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز دے اور وہ بھی دے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو اگر خدا مل جائے تو کہتے ہیں حکم فرمائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ بس آپ ان لوگوں میں سے بن جاؤ جنہیں اللہ مل جائے تو پوچھے فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے، کیا پیش خدمت کروں؟ یہ نہ کہنا کہ تو میرے دو چار کام کر دے۔ بس یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کریم آپ کو مل جائے تو آپ ہی کچھ نہ کچھ پیش کرو، اسے اپنے کام پر نہ لگا دیا کرو۔ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اور پرچی جیب سے نکال لیتے ہیں جس پر بہت سے کام لکھے ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کو اب چھوڑ دو۔ اللہ کے حضور لسٹ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے حضور تو یہ ہونا چاہیے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، دونوں جہاں کی نعمتیں قیمتیں بندگی نہیں۔ بس آپ سب چھوڑ دو، پھر آپ سے جلوے کے ساتھ بات ہوگی، وگرنہ وہ چیز جو کافروں کے پاس کفر کی موجودگی میں ہے اس کو آپ دعا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں یا اللہ تو ہماری دعا منظور کر کہ ہمیں ہمارے ایمان کی انویسٹمنٹ کے ذریعے وہ چیز دے جو بے ایمانوں کے پاس عام ہے۔ تو یہ کیا مانگا آپ نے؟ آپ ایمان رکھنے کے باوجود وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کافروں کے پاس ایمان کے بغیر ہے۔ تو آپ کو ایمان کی سمجھ کیا آئی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان تو وہ چیز ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے، اور جو ان کافروں کے پاس نہیں ہے وہ آپ دعا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بے ایمانی ہے۔ اس لیے آپ اس چیز کے بغیر گزارا کر لو۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ ہمیں پسماندہ کر رہے ہیں اور ترقی سے ہٹا رہے ہیں، بس یہی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز ان کے پاس ہے اس میں ایمان کا دخل نہیں ہے، آپ بھی وہ چیز حاصل کر کے دیکھ لو۔ مثلا سائنسی ترقی کرنی ہے تو کر لو، ڈاکٹری کرنی ہے تو کر لو، اس میں ایمان کا کیا ذکر ہے؟ وہ چیز جو انسان ہونے کی حیثیت سے کافروں کے پاس بھی ہے اس پر فخر نہ کرو۔ اب جہاں آپ کی اسپیشل بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے اور وہ ہے ایمان۔ اب آپ اپنے ایمان کو محفوظ کر لو، ایمان کی انویسٹمنٹ کر کے وہ چیز نہیں مانگنی جو ان کے پاس ہے۔ اب آپ اپنی دعاؤں کا جائزہ لو۔ مثلا آپ دعا کے ذریعے پیسہ مانگتے ہیں تو پیسہ ایمان کے بغیر والوں کو بھی مل جاتا ہے۔ ایک آدمی کو ساری کائنات میں کسی ایک سے محبت ہو جائے تو وہ کیا مانگے گا؟ اپنا محبوب۔ وہ شخص پیسہ نہیں مانگے گا۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے ایمان سے محبت ہو جائے تو آپ اپنا ایمان سلامت لے جائیں گے، باقی کوئی چیز بچتی نہیں ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر مہربانی کرو اور اللہ کے راستے کے مسافر بن جاؤ۔ اس طرح تذبذب اور کاہلی ختم ہو جائے گی۔ کیا سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ سیاسی جماعتوں کے بارے میں تو ہم سب کچھ جانتے ہیں، پھر ووٹ کس کو دیں؟ آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر الیکشن ہونے ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کیا آپ خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں
یا لڑانا چاہتے ہیں یا لڑتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اچھی جماعت کے بارے میں اگر پوچھتے ہیں تو پہلے ناپسندیدہ جماعت کا نام بتائیں، اس کے برعکس آپ کی پسندیدہ جماعت ہوگی۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ سیاست کی ناکامی یہ ہے کہ سیاست ووٹ پر چل رہی ہے۔ اگر ووٹر جھوٹے ہوں اور آپ کی ضرورت بھی ووٹر ہوں تو پھر آپ سچے نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کو جھوٹے ووٹ بھی درکار ہیں۔ کاش کوئی جماعت ایسی آ جائے جو یہ کہے کہ وہ شخص مجھے ووٹ نہ دے جو جھوٹ بولنے والا ہو۔ ایسی کوئی جماعت ابھی تک نہیں آئی۔ ایسا شخص خالی ہاتھ گیا تو سمجھو کہ وہ کامیاب آدمی ہوگا۔ جھوٹی دنیا میں ووٹ مانگنے والا سچا آدمی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کسی جھوٹی جماعت میں شامل ہونا پڑے گا۔ سچا آدمی ابھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی 51% لوگ جھوٹے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یا پھر آپ یہ کرو کہ اس آدمی کی جماعت میں شامل ہو جاؤ جس کی عاقبت آپ کو اچھی لگے، پھر جو اس کا نصیب ہوگا وہ آپ کا نصیب ہوگا، اور جو اس کی عاقبت ہوگی وہ آپ کی عاقبت ہوگی۔ لیکن آپ آدمی کو پہچانتے ہیں کہ بہت برا ہے اور آپ کو یقین بھی ہوتا ہے کہ ضرور جیت جائے گا، تو ایسے شخص کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ برے آدمی کو ووٹ دینے والا بھی برائی میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ فرمان ہے کہ جس نے برے عمل کی تعریف کی اس نے وہ عمل کیا۔ لہٰذا آپ اچھے آدمی کے ساتھ رہو، اچھے آدمی کی عاقبت کے ساتھ رہو، کامیابی اور ناکامی سے نکل کے سیاست کرو۔ پھر میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ یہ کامیابی اور ناکامی کی بات نہیں ہے بلکہ سچ اور جھوٹ کی بات ہے۔ جھوٹ کی سیاست میں جھوٹ کی مدد کرنے والا کہیں نہ کہیں گرفت میں آ جائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ جھوٹ کی مدد کرنے والا کہتا ہے بندہ تو شرارتی لگ رہا ہے پر میرا خیال ہے کہ جیت جائے گا، اور وہ بندہ نیک آدمی تو ہے لیکن اس نے ہار جانا ہے، اس لیے مجھے اس سے کیا۔ اس لیے آپ لوگ اس کا ساتھ دو جو آپ کے ایمان کو فروغ دے۔ آپ نیکی کا ساتھ دو، نیک آدمی کا ساتھ دو، اور اس آدمی کا ساتھ دو جس کے ساتھ موت کے بعد 2-4 قدم ساتھ چل سکو۔ یہ آپ کے لیے مہربانی کی بات ہوگی۔ سیاست کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ جو اتنے فرقے موجود ہیں تو ایک عام مسلمان کیا کرے؟ جس دن یہ آیت اتری تھی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، تو تکمیل کے بعد دین میں جو کچھ شامل ہوا وہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ وہ السٹریشن ہے، یعنی وضاحت ہے، اور اس میں امینڈمنٹ نہیں ہے۔ بعد میں جو کچھ شامل ہوا وہ وقت کی ضرورت تھی، اور اس وقت کے فساد سے بچانے کا ایک طریقہ تھا۔ جتنے بھی فقہ والے تھے وہ سارے کے سارے مخلصین ہیں۔ انہوں نے مخلص ہو کر آپ لوگوں کو راستہ بتایا کہ یہ بات یوں کر لو۔ اب آپ اس پر بحث نہ کرو اور صرف اپنا فقہ دریافت کر لو۔ فقہ ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک قوم، ایک گروہ ہوں۔ چشتی، قادری، نقش بندی، اہل حدیث، اہل قرآن، دیوبندی، بریلوی، سارے کے سارے ایک ہوں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ سارے ایک کلمے کی بنیاد پر اکٹھے ہوں، تو سب کلمے پر اکٹھے ہو جاؤ۔ جس وقت آپ نے پاکستان بنایا اس وقت سب اکٹھے ہو گئے تھے کیونکہ پاکستان بنانا تھا۔ اس وقت ہم نے نہ کسی شیعہ کا پوچھا اور نہ کسی سنی کا پوچھا۔ اب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کون سا فقہ جانتے ہو؟ قائد اعظم کے پیچھے وطن چھوڑ کر آ گئے، گھر چھوڑ کر آ گئے، بچے چھوڑ کر آ گئے، کٹ کے آگے، بٹ کے آگے اور پھٹ کے آگے، اور پھر ملک بن گیا۔ لہٰذا اس کا فقہ وہی ہے جو کہ مسلمانوں کو کسی فقہ لاہ عمل پر اکٹھا کر دے۔ ہندو بھی ہمارے فقہ کا حصہ ہیں۔ وہ کیسے؟ خدا نخواستہ وہ ہم پر حملہ کر دے تو ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اتحاد میں آ جاتے ہیں۔ وہ بارڈر کے اوپر ذرا بھی شرارت کرے تو آپ کے اندر ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور سب مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ 1965 میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایسی لہر آئی تھی کہ سب پورے وطن پرست ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ دعا یہی کرو کہ آپ لوگوں کو دین کا وہ حصہ سمجھ آ جائے جس کے مطابق آپ لوگوں کو اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کا حق سمجھ آ جائے۔ یہ علم کی نہیں عمل کی بات ہے۔ اپنے بھائی کا حصہ اسے دے دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا حصہ بھی اسے دے دو۔ یہ مشکل لگتا ہے، پہلے آپ اس کا حصہ اسے فوراً دے دو اور پھر اپنا حصہ بھی دے دو۔ پھر آپ دیکھنا کہ یہی عمل وہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ پھر آپ دیکھنا کہ اس طرح کرتے کرتے مسلمان ہو جائے گے۔